عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادا. صلوات پر محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا اس بات پر احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اس علی کی مولائیت سے منسوب فرمایا ہوا ہے کہ جس علی کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور آسمانی کتابوں میں بھی ہے. اور اس علی سے ہمیں منسوب فرمایا کہ جسے صرف قرآن ہی نہیں بلکہ 114 صحیفے حفظ تھے، اور علی نے ان 114 صحیفوں کے حفظ ہونے کا اعلان اس وقت کیا. یہ بات نہیں ہے کہ جب علی 40 یا 50 برس کے ہو گئے ہوں تو علی نے کہیں سے علم حاصل کر کے تورات بھی سنا دی، زبور بھی سنا دی، انجیل بھی سنا دی اور صحف آسمانی بھی سنا دی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جس وقت علی کعبے میں آئے، جس وقت علی کعبے میں آئے اور پیغمبر نے علی کو آغوش میں لیا اور جب اپنا لعاب دہن علی کے دہن میں داخل کیا تو اس کے فوراً بعد رسول نے سوال کیا، یا علی کچھ سناؤ، یا علی کچھ سناؤ. تو ایک بار علی بولے، توجہ ہے آپ کی، وہ 3 دن کا بچہ بولا اور ضروری تھا کہ پیغمبر کی گود میں آ کر علی بولے، اور اس لیے ضروری تھا کہ بعد میں دلیل پیغمبر نے ارشاد فرما دی کہ جب کافروں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں دلیل دیجئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ صرف یہ نہیں کہ میں دلیل دے سکتا ہوں،
یہ ہاتھ پر میرے یہ کنکر آ کر گواہی دیں گے کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں. تو اب یہ دست رسول کا معجزہ ہے, یہ دست مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اور پھر جب رسول نے اپنا لعاب دہن علی کے دہن میں داخل کر دیا تو اب رسول نے کہا یا علی کچھ سناؤ. یہ نہیں کہا کہ کیا سناؤ, اور جو ہے آپ کی یہ نہیں کہا کہ کیا سناؤ, بلکہ علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت کہے تو توریت, زبور کہے تو زبور, انجیل کہے تو انجیل, اور وہ جو اب سے 10 برس کے بعد نازل ہوگا اس قرآن کی آیتیں بھی سناؤ. تو گویا علی نے بتا دیا کہ دہن رسالت کا یہ علم ہے, دہن رسالت کا, لعاب دہن رسالت کا یہ علم ہے کہ جب لعاب دہن میرے دہن سے مس ہوا تو میں تمام صحفائے آسمانی کا عالم ہو گیا. تو جب لعاب دہن رسول کا یہ علم ہے تو خود ذہن رسول کا کیا علم ہوگا, خود ذہن رسول کا کیا علم ہوگا, خود ذات رسول کا کیا علم ہوگا. تو اب علی نے وہ تمام صحیفے سنائے, اور علی کو چونکہ وہ تمام صحیفے یاد تھے تو اس لیے علی نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر, یہ فخر ہے عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر کا, اور فخر ہے عالم اسلام کے بعد رسول سب سے بڑے رہبر کا, اور علی نے ہر موقع پر, ہر لہجہ, ہر آن, ہر منظر میں, ہر روایت میں, ہر درایت میں, ہر علم میں یہ بتایا ہے کہ میں کیا اور میرا علم کیا, اصل علم تو میرے بھائی محمد مصطفیٰ کا ہے. یعنی جتنا تعارف توحید اور جتنا تعارف رسالت علی نے کرایا عالم اسلام کی, کسی شخصیت نے نہیں کرایا. اور جب علی منبر کوفہ پر بیٹھے, میرے بائیں طرف مختلف المذاہب, مختلف الادیان حضرات تشریف فرما ہے, اور یقیناً ان کے دلوں میں بھی محبت علی جاگ رہی ہے, ان کے دلوں میں بھی محبت علی جاگ رہی ہے. اس لیے کہ علی سے محبت, علی سے محبت کسی ایک دین کی میراث نہیں ہے, علی سے محبت کسی ایک دین کی میراث نہیں ہے, علی سے محبت کسی ایک گروہ کی میراث نہیں ہے. علی سب کے مولا ہیں, علی سب کے امام ہیں, علی سب کے رہبر ہیں, علی سب کے آقا ہیں, علی سب کے مولا ہیں. اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں جس نے پکارا علی اس کی مدد کو پہنچے. ہیں میرے ساتھ سارے کے سارے؟ آپ میرے ساتھ بولتے چلے جائیے تاکہ میں تیزی سے گفتگو آگے بڑھاؤں. جس نے علی کو پکارا علی اس کی مدد کو پہنچے. اور پھر میں ان حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ کچھ گوشے ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ہندوستان کا ایک واقعہ ہے, اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے جناب مہاراج بھی تشریف فرما ہیں, اور ہمارے سردار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پاسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سب میرا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. ایک بہت بڑا جس کو کہیے آپ کہ بت پرست کہہ لیجئے یا غیر اسلام, اور ایک بہت بڑا اخبار نکلتا تھا ہندوستان سے, اس اخبار کے ایڈیٹر, اور میں جیسے ہی نام لوں گا بہت سے حضرات وہاں تک پہنچ جائیں گے, کہ اس کا نام ہے ڈی ایف کراکا. اور اس نے اپنی پورا ایک مضمون لکھا السٹریٹڈ انڈیا میں, اس نے مضمون لکھا, اس کا ایک انٹرویو چھپا, اور انٹرویو لینے والا ایک سکھ رپورٹر تھا, ایک سکھ ایڈیٹر تھا. اس نے ڈی ایف کراکا کا انٹرویو لیا اور اس نے کہا کہ آپ کو میں نے بیمار دیکھا اور آپ اپنی بیماری سے تنگ آ گئے تھے, یہ آپ یکدم شفایاب کیسے ہو گئے, یہ آپ یکدم شفایاب کیسے ہو گئے. کہا کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ اسی خطۂ ارض پر ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے علی, کہ اسے جہاں بھی جس وقت بھی جو بھی پکارے اس کی مدد کو آتا ہے. میں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں نجف جاؤں گا اور اپنے سر کو دہلیز علی پر ٹیک دوں گا, دہلیز علی پر جھکا دوں گا. اور میں نہ معلوم کیسے یہ سارے انتظامات ہوئے کہ میں نجف تک پہنچا,
اور نجف پہنچا تو اتنا ازدحام تھا کہ 13 رجب تھی کہ جب میں رجب پہنچا، اور دوسری بار میں نجف پہنچا تو 27 رجب تھی کہ جب یوم معراج تھا، کا اتنا ازدحام تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ اب علی کو پہچانو، علی کتنا رحم دل ہے، علی کتنا مشفق ہے، علی کے اندر ممتا بھری ہوئی ہے۔ اب ایسے سنیں گے تو پھر آگے بات بڑھنا مشکل ہو جائے گی، میں کوئی سا کہانی بیان نہیں کر رہا، میں اسی دور میں گزرے ہوئے حقائق آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی کے اندر ایسی ممتا بھری ہوئی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اور علی سمیٹ لیتے ہیں اپنے آغوش میں سب کو۔ کہتے ہیں اتنا ازدحام تھا، ڈی ایف کراکا نے کہا اتنا ازدحام تھا، اتنا مجمع تھا کہ میری گاڑی رکی، بہت دور رکی، اور وہاں کے حکومتی اہلکار میرے ساتھ تھے، اس لیے کہ بہت بڑا نام تھا اپنے عہد میں ڈی ایف کراکا کا، بہت بڑا رپورٹر تھا، بہت بڑا جرنلسٹ تھا، بہت بڑا صحافی تھا۔ تو وہاں کی جو امور مملکت کے لوگ تھے، جو وزارت داخلہ کے لوگ تھے، جو وزارت اطلاعات کے لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ ہوئے، اور ساتھ میں کچھ سپاہی بھی دیے گئے۔ جیسے ہی نجف میں داخلہ ہونے لگا تو گاڑی باہر روک لی گئی، اس لیے کہ اندر بہت مجمع تھا، بہت مجمع، نجف میں داخل ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ تو کہا کہ گاڑی روک لی گئی اس لیے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ اب جانا مشکل ہے، کیسے جاؤں، کیسے حاضری دوں؟ تو میں نے کہا کہ چلو آہستہ آہستہ جہاں سے سب لوگ جا رہے وہیں سے جاؤ۔ کہ دونوں طرف بہت بڑا مجمع تھا، بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا جسے سب لوگ جا رہے تھے، اسی راستے سے میں بھی گزرا۔ دونوں طرف بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی منقبت پڑھ رہا ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے علی کی زیارت پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے علی کی ثنا کر رہا ہے، اور ایسے میں بہت سے لوگ تھے جو اس راستے سے جا رہے تھے۔ میں نے کہا میں بھی آہستہ آہستہ چلا، اور میرے ساتھ حکومت کے بھی کچھ لوگ تھے۔ جیسے ہی میں روضے کے دروازے پر پہنچا تو میں نے وہاں تھک ہار کر یہ کہا کہ بس یہیں سے سلام کر لیتا ہوں، میرا آگے جانا مشکل ہے، میں اب زری تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہ نہ معلوم کیا ہوا کہ پیچھے سے مجھے دھکا لگا۔ علی سننے بیٹھے ہیں یا ایسے ہی بیٹھیں گے؟ پیچھے سے مجھے دھکا لگا، اور نہ معلوم کیسے میں زری کے دروازے تک پہنچا، اور جب پہنچا تو میں نے اپنے ہاتھ دہلیز پہ رکھے، میں اٹھا، میں نے کہا چلو یہیں سے دور سے زری کی زیارت کر لیتا ہوں، اب ایک دروازے ہی کا فاصلہ ہے اور چند قدم پہ زری ہے، لیکن میں نے کہا کہ میرا وہاں پہنچنا ناممکن ہے، چلو یہیں سے سلام کرتا ہوں۔ کہا نہ معلوم کیا ہوا، مجھے لگا کہ سارا مجمع چھٹ گیا اور بیچ میں سے راستہ بنتا گیا۔ میں آگے بڑھا، علی کی زری کو چوما اور سر زری پر رکھ کر کہا یا علی ہر پل تیرا شکریہ۔ پوری اس نے کتاب لکھی، اور کتاب کا نام ہے دین کیم حضرت علی، پھر حضرت علی آئے، پوری کتاب اس نے لکھی ہے۔ اور اس نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا تو اس سکھ صحافی سے اس نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا نا کہ علی کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے، علی ہر مذہب کا علی ہے، علی ہر مذہب کا، ہر دین کا علی ہے۔ اس سکھ صحافی سے ڈی ایف کراکا نے کہا کہ تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے علی کو کیسے دیکھا؟ کہ اتنے فاصلے پہ علی کو دیکھا جیسے تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو۔ کہ بس یہ 3 فٹ کا فاصلہ تھا، میں نے علی کو دیکھا، میں نے علی کو محسوس کیا، میں نے علی کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک مشاہدہ کیا، میں نے علی کے دست کرم کو چوما۔ علی یہ نہیں پوچھتے کہ کلمہ پڑھا ہے یا نہیں، علی کا صرف ایک سوال ہے، یاد رکھنا، کائنات آدم و عالم سے علی کا صرف ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان ہو۔ اتنی آسانی سے سنا آپ نے یہ جملہ، یہ پیچھے والے حضرات بھی سننے آئے ہیں، سارے میرے ساتھ بولتے جائیں۔ علی کا کائنات آدم و عالم سے صرف ایک سوال ہے کہ انسان ہو، انسانیت ہے تمہارے اندر؟ تو علی کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ ہے، ارے جس علی کے بیٹے کو یہ خطاب دے دیا گیا ہو کہ اسے شہید انسانیت کہا گیا ہو، جس علی کا بیٹا شہید انسانیت ہے، تو وہ علی مدارج انسانی کی کس بلند ترین منزل پر ہوں گے۔ اسی لیے علی نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا، اور میرے
तमाम मोहतरम दोस्त तशरीफ फरमाए, उनकी खिदमत में जुमला, और यकीनन वो इन चीजों को बेहतर जानते कि अली ने मिंबर कूफा पर बैठकर जब अली चौथी खिलाफत की मंजिल पर आए और सामने अली के मजमा है, मदीना है, मस्जिद नबवी है, और बिल इजमा बिल इत्तेफाक सबने अली की बायत की, सबने अली की बायत की, बिल इजमा बिल इत्तेफाक सबने अली की बायत की। यानी उस वक्त अली जब आए हैं चौथी मंजिल खिलाफत पर तो किसी सकीफा से नहीं आए, किसी शूरा से नहीं आए, किसी नॉमिनेशन से नहीं आए, अली पर पूरी उम्मत का इजमा था, अली पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक था। और मदीना और मदीने के आउटस्कर्ट्स में हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान रह रहा था। यानी पैगंबर ने सबको अमान दी थी, किसी यहूदी का घर नहीं जलाया गया, किसी ईसाई का घर नहीं जलाया गया, किसी बुत परस्त का घर पैगंबर के दौर में नहीं जलाया गया। आप खामोश बैठे तो क्या आपकी नॉलेज में है ऐसा कोई बात है कि पैगंबर ने घर जलाया? मजलिस सुनने आए ना आप हजरत? बस मेरे 10 या 15 मिनट रह गए, उसके बाद जुलूस बरामद होगा। तो चूंकि मोहतरम मुख्तलिफुल अदियान हजरात बैठे तो मैं यही चाहता हूं कि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का वो नजरिया क्या था कि जो मुख्तलिफ अदियान लोगों के लिए था, या नहीं, ये नहीं पढ़ूं? ये पीछे वाले हजरात कहां बैठे, किस वक्त दूर तक मजमा बैठा हुआ? हाँ, अब आपने हाथ उठाए। ये गुफ्तगू लाइव जा रही होती है तो कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि जब तक मजमा साथ नहीं होगा तो बात आगे कैसे बढ़ सकती है। खुदा आपको सलामत रखे कि आपका बड़ा मर्तबा है, आपका बड़ा रुतबा है कि आप हर मजलिस में पहुंचे होते, जुलूस लेकर आप जाते हैं और आप इमाम असर की निगाहों में, आप अली की निगाहों में। तो क्या ही अच्छा है कि गोशे शुनवा मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। और बस 2-4 जुमले अर्ज करता हूं। तो पैगंबर ने कभी किसी ईसाई का घर नहीं जलाया। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले, ये जिन्होंने गोजरे में ईसाइयों का घर जलाया, ये किस सुन्नत के तहत जलाया? ये कहीं पर अगर मंदिर गिराया गया तो किस सुन्नत के तहत गिराया गया? कहीं पर अगर गुरुद्वारा की बेअदबी हुई है तो किस सुन्नत के तहत हुई है? देखिए, उस वक्त तक हर मजहब और दीन से ताल्लुक रखने वाले इंसान को पैगंबर ने अमान दी थी। कहा तुम सबको अमान है। उस वक्त तक अमान है कि जब तक तुम मुमलिकत इस्लामिया के खिलाफ कोई साजिश ना करो। का सिर्फ यह है कि इस्लामी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश ना करो। बाकी जितने हुकूक हैं, जैसे मुसलमानों को मिलना है वैसे तुम्हें मिलेंगे। यह है मैनिफेस्टो एक मुमलिकत इस्लामिया। आइडियल मुमलिकत इस्लामिया थी पैगंबर के दौर में। तो पैगंबर चाहते थे यही आइडियलिज्म बरकरार रहे, यही आइडियलिज्म बरकरार रहे। तो जो हुकूक, कल मैंने अर्ज किया कि एक आर्च बिशप ने जॉर्ज जुडाक से कहा कि जो हुकूक हमें अली के दौरे हुकूमत में मयसर थे वो किसी दौरे हुकूमत में मयसर नहीं आए। अली ने हर मजहब, हर दीन से ताल्लुक रखने वाले इंसान का ख्याल किया और जब बैठे मनसब खिलाफत पर बैठे और तमाम अदियान से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आए हुए थे। कल मैं पूरी तफसील अर्ज कर चुका कि सब आए थे अली के पास और अली से पूछा था कि आपके दौरे हुकूमत में हमारे हुकूक क्या होंगे, और सबको अली ने जवाब दिया। जो कल थे वो समझ गए। तो एक बार अली ने मिंबर पर बैठकर कहा कि सुनो सुनो, अगर मेरे लिए मसनद कज़ा सजा दी जाए तो मैं अहले तौरात का फैसला तौरात से, अहले इंजील का फैसला इंजील से, और ओस्ता का फैसला ओस्ता से करूंगा, जबूर वालों का फैसला जबूर वालों से करूंगा, और कुरान का फैसला कुरान से करूंगा, अहले कुरान का फैसला कुरान से करूंगा। तो एक अजीम मुमलिकत अली छोड़ कर गए और उसकी बुनियादें अली ने डाली। और फिर जहां जहां अली ने गवर्नर्स मुकर्रर किए, जहां जहां अली ने हुक्काम मुकर्रर किए, तो सबको तालीम दी का सुनो, तुम अगर बादशाह बन के जा रहे हो, तुम अगर हाकिम बन के जा रहे हो, तो तुम्हारे जिम्मे पूरी रियाया की जिम्मेदारी है,
پوری رعایا کی ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے. علی واپس آ رہے تھے, ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے, اور آتے ہوئے علی کسی مقام پر رکے, اور رکے تو علی رک کر گھوڑے سے اترے, اور اترنے کے بعد ابن عباس آگے بڑھے, اور ابن عباس نے آگے بڑھ کے علی کے لباس کو دیکھا. میرے محترم دوست سنیں اور میرے محترم سامعین سنیں, اور جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے, جسٹس علی مقبول رضوی صاحب بھی تشریف فرمائے, یقیناً مجھ سے بہتر ذہن اور مجھ سے بہتر فکر رکھنے والے لوگ موجود ہیں, کہ دیکھیے یہ علی ہے جو سربراہ مملکت ہے. آج بھی آواز پہنچ جائے, اس لیے یوم علی مناتے, تاکہ تمہیں بتائیں کہ ایک آئیڈیل حاکم کیسا ہوتا, ایک آئیڈیل حاکم کیسا ہونا چاہیے. تو ایک بار علی کو ابن عباس نے دیکھا, اور دیکھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے, پیوند لگے ہوئے کپڑے, جس میں پیوند کسی درزی نے نہیں لگائے, خود علی نے پیوند لگائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میری طرف دیکھتے جائیں, ادھر ادھر نہ دیکھیں. جس میں پیوند خود علی نے لگائے. کہا کہ مولا آپ تو اب سربراہ مملکت ہو گئے, تو لباس تبدیل کر لیجئے, کوئی نیا لباس لے لیجئے. علی نے کہا سنو, سربراہ مملکت کے لیے یہ واجب ہے کہ جو اس کی مملکت میں کم ترین فرد کا لباس ہے وہی لباس سربراہ کا ہونا چاہیے. جی تیرے سلامت رہے. جو اس کی رعایا میں غریب ترین فرد کا لباس ہے, بادشاہ کا لباس بھی وہی ہونا چاہیے, اور جو اس کی رعایا میں مفلس ترین شخص کا کھانا ہے ویسی ہی غذا سربراہ مملکت کی ہونی چاہیے. ہے کوئی سربراہ مملکت ایسا؟ مجھے بتاؤ, دکھاؤ, ہے کوئی امیر مملکت ایسا؟ علی نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا, علی نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ میں کر سکتا ہوں. ایسا کیا ہے, اور میرے بھائی رسول اللہ نے بھی ایسا کیا ہے. رسول اللہ بھی عظیم ترین ریاست چھوڑ کر گئے تھے, اور اسی ریاست کا والی علی کو بنا کر گئے, اسی ریاست کا والی علی کو بنا کر گئے. آپ چپ ہو گئے, ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. مقتدر علماء اہل تسنن نے لکھا, اور سب سے بڑھ کر حاکم نیشابوری مستدرک علی الصحیحین, یعنی مستدرک علی الصحیحین میں حاکم نیشابوری نے وہ روایتیں جمع کی ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اتر رہی ہیں, لیکن بخاری اور مسلم نے انہیں لکھا نہیں. جا کے گھر پہ پڑھ لیجیے گا. تو انہی روایتوں میں سے ایک روایت کہ پیغمبر نے علی کو دیکھا اور پوری امت کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ میری جیسی حیات گزارے اور اللہ نے آخرت میں جو میرا مقام رکھا ہے وہ مقام حاصل کرے, تم میں سے جو چاہتا ہے کہ میری جیسی حیات گزارے اور آخرت میں وہ مقام حاصل کرے, مقام ہے, تو اس پر لازمی ہے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے. اس پر لازمی ہے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے. میرا گلا ذرا شکستہ ہے, لیکن آپ میرا ساتھ دیتے جائیں. اس پر لازم ہے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے. تو اب والی مملکت چھوڑ کر گئے. یہ کیا کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا, اس کا علی مولا. تو اب پیغمبر نے علی کو وارث بنا دیا, والی مملکت بنا دیا. کہا سنا, جو رعایا کا کم ترین فرد لباس پہنتا ہے وہی ضروری ہے کہ حاکم مملکت بھی پہنے. ہے کسی میں جرات, جاؤ ایوان صدر کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤ, مان جاؤں گا اگر دروازے تک ہاتھ پہنچنے کی بھی اجازت مل جائے. اگر دروازے تک ہاتھ پہنچنے, دروازہ دور سے نہیں دیکھنے دیا جاتا. اور ایک بار علی نے جتنے امور مملکت کے لیے لوگ محفوظ کیے تھے اور جس کو جہاں جہاں ڈپورٹ کیا, جہاں جہاں ڈپورٹ کیا, کہا تم وہاں جاؤ, تم وہاں جاؤ, تم وہاں جاؤ, سب کو. اور جاتے جاتے کہا سنو, فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. جو عامر ہوتا ہے, جو امیر ہوتا ہے, فیصلہ بھی وہی کرتا. مثلا دور اول میں خلیفہ اول کے پاس کیسز آتے تھے اور وہ مسجد نبوی میں فیصلہ کرتے تھے. دور دویم میں خلیفہ دویم کے پاس کیسز آتے تھے اور وہ فیصلہ کرتے تھے. دور سویم میں خلیفہ سویم کے پاس کیسز آتے تھے اور وہ فیصلہ کرتے تھے. علی کے دور میں علی کے پاس کیسز آئے, علی فیصلہ کرتے تھے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اول دویم سویم ہر دور میں فیصلے ہوئے علی سے پوچھ کر. سب نے علی سے پوچھا,
سب نے علی سے پوچھا کہ یا علی اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے, اس معاملے میں سنت نبی کیا کہتی ہے, اس معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے. اور پھر جب علی نے بتا دیا تو یہ سچائی تھی خلیفہ دویم کی کہ انہوں نے ہر مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر, کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے علی کی قوت فیصلہ. سب سے کہا جاؤ اور دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ مساوات قائم رہے. علی نے مینیفیسٹو دیا, علی نے آئین دیا, علی نے طریقہ کار دیا, علی نے اسٹریٹجی دی. کہا سنو یہ بات یاد رہے کہ مساوات قائم رہے, کوئی تم میں نہ زیادہ ہو نہ کم ہو. جب فیصلہ کرنے بیٹھو تو یہ نہ ہو جب مسند حکومت پر بیٹھ جاؤ تو یہ نہ ہو کہ تمہارے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو تو تم سے امیدیں وابستہ رہیں, اور جو تمہارے قریب نہیں پہنچ پا رہے وہ یاس و امید کی عالم میں رہے. یہ علی کے جملے, وہ یاس و حسرت کے عالم میں رہے کہ ہماری بھی کوئی سن لے. کہا سنو دوسری بات یہ ہے جب فیصلہ کرنا, جسٹس صاحب تشریف فرمائے میری بات پر ساتھ کریں گے, یہ آج جو نظام عدلیہ چل رہا ہے بیسس دے کر گئے ہیں مصطفیٰ اور مرتضیٰ, بنیادیں قائم کی ہیں مصطفیٰ اور مرتضیٰ نے. ایک بار کہا سنو پہلی بات یہ ہے کہ مساوات رہے, کوئی تمہاری نگاہ میں نہ بڑا ہو نہ چھوٹا ہو, کوئی تمہاری نگاہ میں نہ قریب ہو نہ بعید ہو, سب کو یکساں نگاہ سے دیکھنا. اور سنو پہلے حلف اٹھوانا, پہلے قسم لینا, اور پھر بار ثبوت مدعی کے حوالے کرنا. کہ پہلے قسم, جو مدعی ہے جو کیس فائل کر رہا ہے اس سے پہلے قسم اٹھواؤ کہ وہ اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا رہا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. جب وہ قسم کھا لے تو اس سے کہنا اب تم ثبوت بھی پیش کرو, بار ثبوت بھی اس کے سر پر ہے. علی ایک ایک چیز بتا رہے تاکہ کہیں حجت نہ رہ جائے, تاکہ کہیں کوئی نقص نہ رہ جائے, تاکہ کہیں کوئی کمزوری نہ رہ جائے. پھر کہا سنو گواہ ضروری ہے, گواہ ضروری ہے. اور کہا کہ سنو اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس ابھی گواہ نہیں ہے اور میں گواہ لانا چاہتا ہوں تو اس کو اتنا وقت دو کہ وہ گواہ لائے, اور جب گواہ آ جائیں تو اپنے تدبر سے, میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ عدل کی 4 شاخیں ہیں جس میں علم بھی ہے, جس میں فہم بھی ہے, جس میں حکم کی طاقت بھی ہے, اور جس میں علم کی گہرائی بھی ہے. کہا جب گواہ آ جائے اور گواہی دے تو اپنے تدبر سے فیصلہ کرنا, اور پھر تم مجاز ہو کہ تم دیکھو کہ اگر تمہارا علم, تمہارا مساوات, تمہارا علم, تمہارا تدبر, تمہاری معاملہ فہمی کیا کہتی ہے, کہا اس کے مطابق فیصلہ کرنا. اور کہا سنو گواہ اگر آ جائیں تو صحیح ہے کہ ہر مسلمان سچا گواہ ہے اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, لیکن ایسے مسلمان گواہ کی گواہی بھی نہ ماننا جو کبھی سزا بھگت چکا ہو. ایسے کسی مسلمان کی گواہی نہ ماننا جو سزا یافتہ ہو. یا دوسرا معیار کیا رکھا, پہلا معیار یہ رکھا ایسے مسلمان گواہی کی بھی گواہی نہ ماننا جو سزا یافتہ ہو. دوسرا ایسے مسلمان کی گواہی بھی نہ ماننا جس نے کبھی جھوٹی گواہی دی ہو. آپ سے بہتر کون جانتا ہے آج عدالتوں کے باہر جھوٹے گواہ پھر رہے ہوتے ہیں, ہمیں 1000 روپے دو تمہاری لیے گواہی دے دیں گے. کہ ایسے گواہوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ کسی ایسے گواہ کی گواہی نہ ماننا جو معاشرے میں بدمعاشی کے لیے مشہور ہو, غنڈہ گردی کے لیے مشہور ہو, جو ہر کسی کی زبان پر یہ ہو کہ یہ غلط آدمی ہے, یہ گناہگار ہے. کہ ایسے گواہ کی گواہی نہیں ماننا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حاکم کو اور قاضی کو اپنے دائرہ عمل میں لوگوں کی شناسائی بھی ہونی چاہیے, لوگوں سے واقفیت بھی ہونی چاہیے. پھر کہا سنو جو پچھلے لوگ کچھ اچھے امور, کچھ اچھی رسوم چھوڑ کر گئے کہ جن سے لوگوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے, ایسی رسوم کو ختم نہ کرنا. جو اگلے لوگ ایسے رسوم, ایسے طور طریقے چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس سے معاشرے میں امن و امان ہو اور جس سے لوگوں میں اتحاد قائم ہو, تو ایسے امور کو ختم نہ کرنا, ایسے رسم و رواج کو جاری رکھنا. اس لیے کہ معاشرے میں امن سب سے بڑی ضرورت ہے, معاشرے میں امن سب سے بڑی ضرورت ہے. پھر سنیں گے کہا جو اپنے مصاحب بنانا نا, اپنے دوست, اپنے ارد گرد بیٹھنے والے, اپنے کچہری والے, اپنے ساتھ بیٹھنے والے, شام کی چائے پینے والے, رات کو کہیں ڈنر پہ جانے والے, گاڑی میں بیٹھ کر گھومنے اور سیر کرنے والے, تو تمہارے جو مصاحب ہو نا, مصاحب وہ ایسے ہوں کہ
उन्होंने कभी झूठ ना बोला हो। तुम्हारे मुसाहिब रास्त गो हो, तुम्हारे मुसाहिब को सच्चा होना चाहिए, तुम्हारे मुसाहिब ऐसे होने चाहिए जो जाहिद हो और जो साहिब तकवा हो। और सुनो, मुसाहिब ऐसा ना हो जो तुम्हारी बेजा तारीफ करता रहे, इसलिए कि बेजा तारीफ इंसान को मगरूर और मुतकब्बिर बना देती है। क्या सुन रहे हैं आप? बेजा तारीफ इंसान को मगरूर और मुतकब्बिर बना देती है। क्या सुना? फिर उसके बाद कई उमूर पर अली ने गुफ्तगू की, फिर सबसे बड़ी बात ये कही, क्या सुनो, जुल्म न करना, जुल्म न करना। क्या सुनो, अगर जुल्म किया तो ये अल्लाह का उसूल है। मैं अपने मोहतरम भाइयों की खिदमत में, ये हमारे खल्की एतबार से भाई हैं, यही तो मालिक अस्तर से कहा था, मालिक अस्तर से यही कहा था कि तुम्हारे दो किस्म के भाई हैं, एक तो वो जो तुम्हारे ईमान में मुसावात के भाई है, और एक वो जो खिलकत के एतबार से तुम्हारे भाई है। यानी ये कह दिया कि ईसाई को भी भाई मानना, यहूदी को भी भाई मानना, बुत परस्त को भी भाई मानना, सबको भाई मानना, ये सब तुम्हारे भाई है। तो कहा कि सुनो, जुल्म न करना, खबरदार जालिम न बनना, इसलिए कि अल्लाह का ये उसूल है कि जब किसी पर जुल्म होता है तो अल्लाह मजलूम की तरफ से जालिम का दुश्मन बन जाता है। हाय हाय हाय, अल्लाह मजलूम की तरफ से जालिम का दुश्मन बन जाता, जालिम का हरीफ बन जाता। क्या क्या मामलात अली ने हवाले किए, क्या क्या मामलात अली ने हवाले, ये पूरा मैनिफेस्टो दिया, ये पूरी स्ट्रेटेजी दी, कहा जाओ इस पर अमल करना। और फिर जैसे साहब आपकी खिदमत में जुमला कि जब हुदूद और ताजीरात की बात आई, कहा कि जब तुम्हारे पास किसास का मुकदमा आए, जब तुम्हारे पास हुदूद का मुकदमा आए, जब तुम्हारे पास ताजीरात का मुकदमा आए, तो खबरदार कोई फैसला ना करना जब तक मेरे सामने पेश ना कर लो। हाय हाय हाय, हुदूद और ताजीरात और किसास के मुकदमात आए तो पहले मुझसे मशवरा करना, पहले मुझसे पूछना। तो इसका मतलब है कि हर दम मुत्तसिल रहे वली अम्र से। हाय हाय हाय, हर दम वली अम्र से मुत्तसिल रहे। तो अली ने वो तर्ज हुकूमत कायम किया कि जो आज तक आइडियल है, जो आज तक आइडियल है। मैंने कल भी कहा कि यूनाइटेड नेशंस का मुत्तफिका फैसला था कि अली का दौरे हुकूमत बड़ा आइडियल दौरे हुकूमत गुजरा, इसलिए कि आदिल तो यकीनन सब नहीं किया, आदिल तो सभी थे। देखिए आदिल की, आदिल और इंसाफ ये दो अलग अलग चीजें। चले मैं आप लोगों से किताब कर लेता हूं जो मेरा साथ दे रहे। आदिल और इंसाफ ये दो अलग चीजें, एक नहीं है। आदिल अलग है, इंसाफ अलग है। आदिल अलग है, इंसाफ अलग है। इंसाफ का मतलब है बराबर तकसीम करना, और आदिल का मतलब है बकदरे जरूरत तकसीम करना। हाय हाय हाय, आदिल और इंसाफ अलग है। मसलन मैं मिसाल दूं आपको कि कोई शख्स बीमार है और उसे डॉक्टर ने परहेज बताया, और ऐसे में कोई दूसरा मेहमान आ जाए तो जो घर वाले हैं उन्होंने खिचड़ी पकाई इस बीमार के लिए, और जो सेहतयाब लोग आए उनके लिए कौरमा पका दिया। तो इंसाफ यह है कि दोनों में हर चीज बराबर तकसीम की जाए, और आदिल यह है कि सेहतयाब को कौरमा खिलाया जाए, बीमार को खिचड़ी खिलाई जाए। सेहतयाब को कौरमा खिलाया जाए और बीमार को खिचड़ी खिलाई जाए, यानी जो बकदरे जरूरत हो वो अता किया जाए उसे आदिल कहते, और बराबर बराबर तकसीम करने को इंसाफ कहते। तवज्जो फरमाएंगे आप, खुदा की कसम अली जैसा शकी किसी ने देखा ही नहीं। सखावत, सखावत किस चीज का नाम है? सखावत इस चीज का नाम है कि अपनी जरूरत को तर्क कर दो और दूसरे को दे दो। अपनी जरूरत को तर्क करो, दूसरे को दे दो, यह है सखावत। और यानी अपनी कीमती तरीन शय जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो किसी को दे दो, अल्लाह की राह में दे दो, ये सखावत है। जब अली से पूछा गया, देखिए अली जैसा शकी क्या है कि अली ने कहा, अली के सामने गुफ्तगू हो रही है और नौशेरवान आदिल का तस्करा आया और हातिम ताई का तस्करा, सखावत में हातिम ताई का तस्करा अली के सामने किया गया। अली ने कहा उसकी क्या सखावत, क्या सखावत थी उसकी? कहा भाई बात यह है कि एक ही साइल, एक ही फकीर अगर 40 दरवाजों से आता था तो हातिम 40 दरवाजों से उसे अता करता था, उसे वापस नहीं भेजता था, उसे पलटाता नहीं था। अली ने कहा यह कौन सी सखावत हुई?
یہ کون سی سخاوت ہوئی؟ ارے ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ اسے 40 پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ ہے سخی علی، یہ ہے علی کی سخاوت کہ آج تک در نجف، آج تک در نجف سب کے لیے کھلا ہوا. بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اب تو ویزا بھی آسان ہو گیا، ٹکٹ بھی ہے، جا کے دیکھ کے تو آؤ، جا کے علی کی دہلیز پر سر رکھ کر تو آؤ، ذرا تعظیماً سر رکھ کر تو آؤ، پھر دیکھو علی کیا کیا عطا کرتے. اور پھر علی یہ بھی نہیں کہتے کہ آؤ تو دوں گا، جہاں بیٹھے ہو پکارو. علی کا وعدہ ہے کہ علی دیتے، علی کا وعدہ. تو علی سخی ہے، آج تک سخی ہے. علی نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، خود بھوکے رہے اور سائل کو عطا کیا. میں پہلے علی کی سخاوت بتا دوں. خود بھوکے رہے اور سائل کو عطا کیا. گھر میں آئے تو ایک بار اپنی زوجہ سے پوچھا، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھا کہ اے ام الحسن گھر میں کچھ ہے، بھوک لگ رہی ہے. کہا کہ ابو الحسن 3 دن سے فاقہ ہے. دیکھیں یہ ہے ہمارے امرائے مملکت، یہ ہے ہمارے معصوم امام، یہ ہے 14 معصومین، یہ ہے پیغمبر کے وارثین. کہا 3 دن سے فاقہ ہے، بچے بھی بھوکے. کہا کہ زہرا مجھے کچھ بتایا نہیں آپ نے، مجھ سے کہتی. کہا میں کیا کروں کہ جس وقت میری رخصتی ہو رہی تھی، جب بابا مجھے رخصت کر رہے تھے، جب رسول اللہ مجھے رخصت کر رہے تھے، تو پیغمبر نے کہا تھا کہ زہرا علی سے کسی چیز کی فرمائش نہ کرنا، علی سے کسی چیز کی فرمائش نہ کرنا. میں نے اپنے بابا کا کہنا پورا کیا. کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور کچھ غذا کا انتظام کر کے لاتا ہوں. یاد رہے 3 دن سے فاقہ ہے، فاقہ ہے یعنی گھر میں کچھ نہیں ہے. اور وہ 3 دن تو روزے میں گزرے ہی ہوں گے، لیکن رات فاقے سے گزری. یہ ہے آل محمد، یہ ہے آل محمد. ایک بار علی چلے، کسی سے 1 دینار، درہم نہیں دینار، سونے کا 1 دینار 80 درہم کے برابر ہوتا. اس دور کی بات کر رہا ہوں، 1 دینار 80 درہم کے برابر ہوتا. اور اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی. علی نے 1 دینار قرض لیا اور لے کے چلے کہ گھر میں کچھ لے کے جاؤں گا، آٹا وغیرہ یا جو بھی گروسری ہے وہ لے کے جاؤں گا اور بچوں کو کھلا دوں گا. ایسے میں ابو ذر آتے ہوئے دکھائی دیے. ابو ذر کا رنگ زرد ہو رہا تھا، ابو ذر کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. کہا ابو ذر تمہاری یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا مولا کئی دن سے کھانا نہیں ملا، کئی دن سے بھوکا ہوں. تو کہا علی نے کہ تم مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو. اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ دینار ابو ذر کو دے دیا. کیا ایسے سن لیں گے آپ؟ ایسے ہی سن لیں گے آپ؟ وہ دینار ابو ذر کو دے دیا. یہ ہے علی کی سخاوت. تو کتنا فخر ہوگا علی کو اپنی سخاوت پر. بات آ گئی. اب کسی نے علی سے پوچھا یا علی سخاوت افضل ہے یا عدل؟ ہائے ہائے ہائے، سخاوت افضل ہے یا عدل؟ پھر علی نے کہا عدل افضل ہے، عدل افضل ہے. یعنی اتنی سخاوت کے باوجود، اتنی کریمی کے باوجود علی نے کہا سخاوت سے بھی زیادہ افضل ہے عدل. عدالتی نظام بہت مضبوط ہونا چاہیے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. عدالت اور عدل اور عادل بہت مضبوط ہونا چاہیے. علی نے کہا، لکھ دیا علی نے، کہا کہ تمہارے ججوں، تمہارے منصفین کی اپنے دور کے معاشی اعتبار سے تنخواہیں مقرر ہونی چاہیے. جو ان کی معاشی ضروریات ہے، جو اس دور کی معاشی ضروریات ہے، اس کے مطابق اپنے ججز کو، اپنے منصفین کی تنخواہیں مقرر کرو. یہ نہ ہو کہ ان کے گھر میں کوئی کمی ہو جائے اور پھر وہ دوسرے راستے اختیار کریں. پھر وہ دوسرے راستے اختیار کریں. کا خبردار کسی راشی کو کبھی اجازت نہ دینا کہ وہ رشوت لے یا دے. کا اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا. سن رہے ہیں آپ؟ علی سخی ترین ہے، لیکن اس کے باوجود علی نے کہا عادل بہترین ہے، عادل ہونا چاہیے. اور عادل ہر شعبہ عادل کو، ہر شعبہ انسانی کو، ہر معاشرے کے شعبے کو عادل اس کے بام عروج پر لے جاتا. اب دیکھ لیجیے آپ، اگر ایجوکیشن میں عادل ہو، یہ ہمارے سامنے ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہوئے، اگر ایجوکیشن میں عادل ہو تو جو میرٹ پر ہوگا وہ اوپر آئے گا. بھائی یہ غیر میرٹ نظام جو ہے یہ عادل کا قتل ہی تو ہے. اچھا آپ میں سے بہت سے لوگ شاید فائدہ اٹھائے ہوئے ہیں اس سے، تبھی آپ بول نہیں رہے. میرٹ کا قتل، عادل کا قتل. جو مستحق ہے، جو اس قابل ہے، اسے اوپر آنے دو، وہ آئے. یہ نہیں ہے کہ
ایک 10ویں پاس اور ایک پی ایچ ڈی برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہے نا؟ ایک 10ویں پاس اور ایک پی ایچ ڈی برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اور میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ صاحب الرائے اور صاحب الرائے حضرات بیٹھے ہوئے، میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ بہت سے لوگوں نے میرے سامنے آ کے شہادت دی کہ یہاں کراچی میں، کراچی کی حد تک یعنی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہو، یہاں تک کہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر، یہاں تک کہ ڈی ایس پی، یہاں تک کہ ایس ایس پی، یہ نوکریاں بکتی ہیں. یعنی اگر آپ نے 10ویں کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو آپ آرام سے ڈی ایس پی لگ سکتے. اگر آپ نے 10ویں کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے تو آپ ڈی سی لگ جائیں گے. میرٹ کہاں گیا؟ عادل کہاں گیا؟ یہی سب سے بڑا بگاڑ کا سبب ہے کہ اگر کسی شعبے میں بھی عادل نہ ہو. اقتصادیات میں بھی عادل چاہیے، اکانومی میں عادل چاہیے، بینکنگ میں عادل چاہیے، ایجوکیشن میں عادل چاہیے، عدلیہ میں عادل چاہیے، انتظامیہ میں عادل چاہیے، ہر شعبے میں عادل چاہیے. اور علی نے عدل پر زور دیا. اسی لیے کہا گیا کہ علی سے ہٹ کے جو لوگ قتل ہوئے وہ کیوں قتل ہوئے اور علی کیوں قتل ہوئے؟ کا بات یہ ہے، بڑے عالم نے جواب دیا کہ سنو، علی سے ہٹ کے جو لوگ قتل ہوئے وہ اس لیے قتل ہوئے کہ وہ عدل نہ کر سکے، اور علی کو اس لیے قتل کیا گیا کہ علی کا عدل لوگوں سے برداشت نہ ہو سکا. علی کا عدل لوگوں سے برداشت نہ ہوا. یمن بھیجا. دیکھیے، میں چاہتا تو آپ سے مختلف نکات پیش کر کے داد لے سکتا تھا، یہ مجھے طریقے آتے، یہ میرے سامنے بیٹھے، لیکن اس پلیٹ فارم پہ چاہتا ہوں کہ ایک بین الاقوامی پیغام صادر ہوتا جائے. توجہ ہے آپ کی اس پلیٹ فارم پہ، اس لیے کہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور لائیو جا رہی ہے، اور ہم چونکہ ایک زندہ شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں تو گفتگو بھی زندہ جا رہی ہے، گفتگو بھی لائیو جا رہی ہے. تو علی یمن میں، پیغمبر نے علی کو یمن میں مقرر کیا. اور کل بھی ایک واقعہ میں نے یمن کا پیش کیا. علی یمن گئے تو جو لوگ علی کے ساتھ گئے تھے وہ ہر مقام پر علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہر مقام پر علی کے پیچھے نماز پڑھی. یہاں تک کہ یمن گئے تو یمن میں بھی علی کے پیچھے نماز پڑھی. کوئی مقام ایسا نہیں تھا جہاں علی کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہو. سب نے علی کو اپنا والی مانا ہوا تھا، سب نے علی کو اپنا امیر مانا ہوا تھا، سب نے علی کو اپنا رہبر مانا ہوا تھا، سب علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ایسے میں علی نے وہاں سے خراج، جو محصولات تھے، جو ان پر زکات اور جو کچھ بھی بنتی تھی، وہ وصول کیا. اس میں کچھ حلے بھی تھے، کچھ لباس بھی تھے، اور یمنی ٹوپیاں بہترین بھی آج بھی مشہور ہیں، وہ اس وقت سے بنتی آ رہی ہے، وہ بھی تھا. اور یمنی بگڑی بھی تھی، یمنی چادر بھی تھی، یمنی ابا بھی تھی، اور بھی بہت سا سامان تھا. سب لیا علی نے اور لے کے چلے کہ پیغمبر کی خدمت میں جاؤں گا. اور پیغمبر اس وقت مکے میں، یہ غدیر سے پہلے کی بات ہے، حجۃ الوداع کے لیے جب پیغمبر مکے گئے ہیں اور علی یمن میں تھے. علی وہاں سے چلے اور جیسے ہی سرحد پر پہنچے کہ اب مکے میں داخل ہونا ہے، نماز کا وقت آیا، اس سے پہلے علی وضو کرنے گئے اور یہ سارا سامان رکھا ہوا تھا. تو جو لوگ علی کے پیچھے تھے انہوں نے اس سامان میں سے ٹوپیاں بھی اٹھا لی اور ابا کبا بھی اٹھائی، سر پہ ٹوپی پہن لی، ابا اوڑھ لی، اور پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. علی وضو کر کے آئے. علی نے دیکھا، کہا یہ تم نے کہاں سے لیا؟ کہا یہی جو مال آ رہا ہے، جو محصولات آ رہے ہیں ان سے لیا. یہ ہم اس میں ہمارا بھی حق ہے. کیا ہوا کہ وہ بعد میں رسول ہم ہی کو تو دیں گے، تو اس لیے ہم نے پہلے پہن لیا. یہ ہے علی کا عدل کے بارے میں، عدل کے حوالے سے یہ علی کا جذبہ، علی کی کیفیت. دیکھنا میرے طرف، یہ علی کی کیفیت ہے عدل کے بارے میں. یعنی علی رحمت کا نمونہ بھی ہے، لیکن جب عدل کی بات آ جائے تو ایک بار علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں اتارو اور واپس رکھو. علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب اتارو اور واپس رکھو جہاں رکھا ہوا تھا. نہیں، علی آگے بڑھ کے ایک ایک کے سر سے ٹوپی کو چھینا، ایک ایک کے دوست سے ابا کو اتارا اور واپس مال خانے میں رکھا. کہا ابھی والی مملکت زندہ ہے اور یہ حق ہے رسول کا، رسول تقسیم کریں گے. کہاں بیٹھے آپ؟ رسول تقسیم کریں گے. اب دیکھ رہے ہیں آپ، علی نے تو عدل کیا تھا نا. پیچھے والے حضرات بے شک نہیں کہہ رہے، علی نے عدل کیا تھا. یہ عدل کا تقاضا یہی تھا کہ والی مملکت تک جو محصولات پہنچنے چاہیے وہ پہنچے. علی نے کہا ابھی نہیں، ادھر تک. اب جیسے ہی علی نے ان سے سارا سامان واپس لیا، علی نے نماز پڑھانا شروع کی. پیچھے کسی نے علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی.
دیکھ رہے ہیں آپ کہ عادل سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن جو عادل ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، جو کریکٹر والا ہوتا ہے، وہ کبھی نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کبھی نقصان کی پرواہ نہیں کرتا. تو علی نے ہمیشہ عادل کو پرووک کیا، علی نے ہمیشہ عادل کو ہائی لائٹ کیا. بس ختم ہو رہی ہے بات. کیسے کیسے فیصلے علی نے فیصل کیے، کیسے کیسے فیصلے علی نے فیصلے کیے کہ ذہن انسانی دنگ رہ جائے. بس وقت میرے پاس کامل ہو رہا، اور پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو عرض کریں گے کہ ذہن انسانی دنگ رہ جائے کہ جو علی نے فیصلے کیے. اور اسی لیے کہنے والے نے کہا، میں نے موقوف کر دی گفتگو، مجھے اور بھی کچھ گوشے پیش کرنا تھے، لیکن چونکہ ابھی جلوس برآمد ہونا اور آپ کو امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام تک پہنچنا ہے، اور راستے ہی میں آپ کے لیے افطار کا انتظام بھی ہوگا، تو اس لیے میں گفتگو کو کامل کرتا ہوں. اور میں نے کیا کہا کہ علی کو اس لیے قتل کیا گیا کہ علی کا عدل لوگوں سے برداشت نہ ہوا، اس لیے علی نے سر پر ضربت کھانا قبول کر لیا. لیکن علی نے یہ قبول نہیں کیا کہ میں راہ عدل سے ہٹ جاؤں. نہیں، میں راہ عدل سے نہیں ہٹوں گا. جو عدل کا تقاضا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، چاہے اس راہ میں علی کے سر سے خون ہی کیوں نہ بہہ جائے. آپ نے ہائے کہا، یقین مانے آپ نے حسن و حسین کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے. لیکن ایک نام اور بھی لے دو کہ ایک بیوی بھی ہے، ایک بیوی بھی ہے کہ جو پرسہ لینے آتی ہے. عقیدہ یہی ہے اور یقین یہی ہے کہ کہیں قناعت کے پیچھے وہ بیوی بھی پرسہ لینے آئی ہوئی ہے. اور آج صرف حسن و حسین کا پرسہ نہیں ہے، آج علی کی بیٹیوں کو بھی پرسہ ہے. اس لیے کہ آخری افطار علی آج کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ. جیسے ہی افطار کا وقت آئے گا علی افطار کریں گے، آخری افطار. لیکن اس سے پہلے یہ جو کل کی رات گزری ہے، ایک بار علی نے میری طرف دیکھتے رہیے، میں جب کہوں گا تو زیارت برآمد ہو جائے گی. علی نے کل کی شب جو گزری، اصحاب آ گئے، ایک ایک صحابی نے علی کو سلام کیا، علی کو سلام کیا. عبداللہ ابن عفیف بھی آئے، میسہ میں تمار دیا، قمبر بھی موجود ہیں، حجر ابن عدی بھی موجود ہیں. سب علی کو سلام کر رہے اور سب گریہ کر رہے، سب علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہے کہ علی کا آخری دیدار ہے. ابن عفیف نابینا صحابی کل عرض کر چکا کہ مولا کیا میری آنکھ واپس آ سکتی ہے تاکہ میں آخری بار آپ کی زیارت کر سکوں. کہ ابن عفیف میں کہوں تو آنکھ واپس تو آ سکتی ہے، لیکن سوچو کہ کیا ہوگا کہ کسی روز تم ایسا منظر دیکھو کہ جب تم یہ منظر دیکھ کر کہو کاش ابن عفیف اندھا ہی ہوتا، کاش ابن عفیف نابینا ہی ہوتا. ختم ہو رہی ہے بات میرے عزیزوں. ایک ایک صحابی کو بتا رہے تھے، میسہ میں تمار تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، میری محبت میں تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، قمبر تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، حجر ابن عدی شام کے دربار میں تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. ایک ایک صحابی کو بتا رہے، اور ہر صحابی کہہ رہا مولا آپ پر سے جان قربان، آپ پر سے ہزاروں جانیں قربان، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ آپ کے پسینے پر قربان. علی سب کو وصیتیں کر رہے تھے، سب کو حالات بیان کر رہے تھے. بس آخری جملے ہیں تقریر کے. ایک بار سارے اصحاب کو باہر بھیجا اور بھیجنے کے بعد گھر والوں کو بلایا. سارے گھر والے آ گئے اور حسن مشتبہ کو اپنے قریب بلایا. حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، سارے بیٹوں کو بلایا، سب بیٹے آ گئے، سب کا ہاتھ حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دیا اور سب سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. اب آج سے اس گھر کا والی حسن ہے، اب آج سے تمہارا باپ حسن ہے، اب آج سے تمہارا ولی حسن ہے. جیسے ہی یہ جملے کہہ رہے تھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. علی نے مڑ کر دیکھا جو ام البنین دیوار سے پش لگائے رو رہی ہے. ایک بار علی نے کہا ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہا والی سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، کیا میرا عباس اس قابل نہ تھا؟ علی نے عباس کو بلایا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا عباس وعدہ کرو جب تک زندہ رہنا حسین پر کوئی آنچ نہ آئے، ارے بازو کٹ جائے حسین کی حفاظت کرنا.